ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ سینٹ کی کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اس کے سامنے پنجاب کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں ان کو رپورٹ کیا گیا، اور وہ خبر جو ہے وہ پڑھ کے آپ سب کو کافی خوف آئے گا کہ کس طریقے سے وہ ان 4 سویلینز کو مار دیا گیا۔ پہلے تو ہم وہ بات کرتے تھے فیملی سے تو اس سے دل دکھتا تھا کہ یہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اور کون سے ایسے SOPs تھے جس کو فالو کیا گیا، لیکن آج ان کو جو کوٹ کیا گیا ہے اخبارات کے اندر، اور تقریباً کافی سارے میڈیا نے ان کو کوٹ کیا ہے نام لے کر ان کا، فضیل اصغر صاحب کو، انہوں نے کہا کہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساہیوال میں کارروائی کا طریقہ کار درست نہیں تھا، یہ بغیر اسٹیبلش کرے کہ اس کے اندر 4 دہشت گرد ہیں یا نہیں ہے، اگر ایک کے اوپر شبہ تھا باقیوں کے اوپر شبہ بھی نہیں تھا، اور جو شبہ والا ہے وہ بھی ابھی اسٹیبلش نہیں ہے، کوالیفائی نہیں کیا گیا اس چیز کو، کراس چیک نہیں کیا گیا، اس کا کوئی پرانا کرمنل ریکارڈ نہیں تھا، اور وہ سسپیکٹ تھا ابھی، تو سسپیکٹ کی پکڑنے کی خاطر اس کو انتظار کیا جا سکتا تھا، ٹائرز کو برسٹ کر کے روک کے گاڑی کو اس کو نکالا جا سکتا تھا، اس سب میں جائے بغیر اس کو اس ازمپشن کے اوپر مار دینا، آج اس کا انہوں نے اعتراف کیا اس سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے، اور ان کا تسلیم کرتے ہیں کہ ساہیوال میں کارروائی کا طریقہ کار غلط تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ کار کے اندر کون ہے، بچے بیٹھے ہیں تو کسی منزل پر جا کر ان کو دیکھ لیتے، تھریٹ الرٹ تھا، انہوں نے کہا پنجاب کے اندر تھریٹ الرٹ تھا، ممکنات پر کارروائی ہوئی، تو یہ ممکنات جو ہے یہ ایک خدشہ تھا کہ یہ ہونا کس کے اندر، یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، یہ شبہ ہے، کوئی کرمنل ریکارڈ کی ہسٹری نہیں ہے، کوئی سوسائڈ جیکٹ والی کہانیاں ابھی تک اسٹیبلش کہیں نہیں ہوئی ہیں۔ سینٹ کے جن لوگوں نے سوال جواب کیے ہیں ان سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جب ان سے سوال پوچھے ہیں تو آگے سے اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے، ابھی تک بھی تاحال ابھی بھی جواب نہیں ہے۔ تو یہاں منسٹر صاحب اس کے اوپر آپ کو ایک تو واقعہ ہوا، باقی واقعات کا تدارک کرنا ہے، آپ نے روکنا ہے کہ دوبارہ نہ دہرائے جائیں، تو آپ کو آج ایکٹ کرنا پڑے گا، آج اس کے لیے کچھ رولز وضع کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں ندیم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ بھی ہزار پارٹی اور عمران بھائی کا مجھے پتہ پڑے، اس ہزار سب دنیا سے تکلیف میں، یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جیسے کوئی بندہ کہ مطمئن ہو جائے کہ نہیں یار یہ دہشت گردی دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک بندہ بھی اگر پورا ہال کو بھی اگر لوگوں کو کسی مارکیٹ میں گھس کے یرغمال بنا لے تو اس کو ان کو بچانے کے لیے بڑا ان کو جانے بھی دینا پڑتا ہے تو جانے دیا کرتے ہیں، لیکن میں واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ تھا، اس کی جو یہ کوئی نیا واقعہ بھی نہیں ہے CTT کا، یہ کوئی ان کی کوئی ہسٹری بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس کو جب یہ ٹریننگ تھی، جب یہ بنایا گیا تھا، جو رولز اور ریگولیشنز تھے اور جو ٹریننگ تھی اس پہ فوکس ہونا چاہیے تھا، اور اس کو جب بھی یہ خرابی شروع ہوتی ہے اس کو روکنا چاہیے تھا۔ انفارچونیٹلی کیونکہ یہ اس وقت میں ہوا ہے، اس کی انکوائری بھی کر رہے ہیں، لیکن جو مرضی کر لیں، جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع تو نہیں ہے، اس کا مداوع ہو نہیں سکتا، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ کم از کم لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، مطمئن ان دا سینس کہ آئندہ ہر بندہ اپنی جگہ ڈر گیا کہ جی بیٹھے بیٹھے وہ جاتے جاتے کوئی اگر فائر کر دے یا وہ اتنا انسیف ہو گیا۔ دیکھیں نا، ایک امپیکٹ ہوتا ہے، ایک تو واقعہ ہوتا ہے، ایک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ امپیکٹ ظاہر ہے بہت برا امپیکٹ تھا، اور دن کا ٹائم تھا، میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں۔ کیا صاحب اس کے اوپر کوئی آتھورائز کرتا ہے؟ یہ کلنگ ہوئی ہے نا، ٹارگٹ کلنگ ہے باقاعدہ، آپ گئے ایکسٹرا جوڈیشلی ان لوگوں کو مار دیا، کوئی بندہ ایسی چین آف کمانڈ ہے کہ آتھورائز کرتا ہے کہ جاؤ یہ سسپیکٹ بڑے خطرناک ہے مار دو ان کو؟ نہیں، ایسے میں لگتا ہے کیسے پولیس والوں کو گولیاں چلا کے مارا؟ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ یہ ٹریگر ہیپی بھی ہو جاتے ہیں، ایک عادت ہو جاتی ہے کسی چیز، بچوں کو دیکھ کے بچے پتہ نہیں انہوں نے دیکھے، یعنی یہ میں نہیں، دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میں وہاں نہیں تھا، میں ان کو ڈیفینڈ تو کروں گا بھی نہیں کسی صورت، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جب وہ ایک مناسب ڈسٹنس پہ تھے، انہوں نے دیکھا ہے بندے، اور ممکن پیچھے کیا حالات، رکی ہوئی گاڑی میں مارا گیا۔ ایگزیکٹلی، تو سوزوکی گاڑی میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی، 3 بچے ہیں، 3 ایڈلٹس ہیں، اور 16 پولیس والے ان کو مار رہے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کی تو آنکھ میں نظر آیا ہوگا، وہ تو دیکھیں میں تو خود آپ یقین کریں کہ اٹس ناٹ کہ ہر پاکستانی کو یہ دکھ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے چاہے اپوزیشن میں، اٹس ناٹ اباؤٹ گورنمنٹ کی، یہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ ایسا ادارہ 2010 کا بنا ہوا ہے، اور اس کی جو آہستہ آہستہ کو اختراعات دیتے گئے اور اس حد نظر پہ پہنچایا ہے کہ یہ آج اس طرح ہوا ہے کہ آنکھیں کھلی ہے، اور اتنا بڑا یہ واقعہ ہو جانا تکلیف دہ بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے PM صاحب نے بھی اس پہ پورا ان کا فوکس ہے، وہ ظاہر ہے JIT بھی بنی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے درگزر کیا جائے گا، اس پہ پورا ایکشن لیا جائے گا تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے کم از کم ہم اس قوم کو بچائیں، تاکہ ان کا جو دل میں لوگوں کے فیئر فیکٹر آ گیا اس کو دور کیا جائے۔